سے ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے، ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، ان کی دعائیں ان کے، اس کا مطلب صرف نماز پڑھ کے بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر رطب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے، بے عمل نہیں، عمل ہوگا، عمل، محنتیں ہوگی، محنتیں، وجہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے، پڑوسیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، پھوپھیوں کے لیے، چچا تایوں کے لیے، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، بلکہ قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بھی ہے، ہاتھ ملیں گے، دل نہیں ملیں گے۔ عید پہ گلے تو ملتے ہو، سینے سے سینہ ملتا ہے، دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی۔ آقا نے فرمایا اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ آقا فرماتے، سن لیں حدیث پاک کا مفہوم، کیا فرمایا؟ اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو، دل کو صاف کر لو۔ اب کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو دعا کرتے قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ دمشق گئے، ملک شام، جب دمشق گئے تو لوگوں نے کہا اے صحابی رسول آپ دعا کیجئے، توجہ کرنا، آپ دعا کیجئے، صحابی کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک ہی شرط پہ دعا کروں گا، توجہ ہے نا آپ کی توجہ، بہت اچھے سے سن رہے ہو لیکن مزید توجہ، بہت اہم موڑ پر گفتگو آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ ضرور دعا کروں گا، شرط ہے اگر کسی کے اپنے رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے، کیونکہ رشتہ داروں کے لیے کینے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا جس محفل میں رشتہ داروں کے لیے کینے والے موجود ہوں، رشتہ توڑنے والے موجود ہوں، رشتے کو منقطع کرنے والے موجود ہوں، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں میری دعا اگر لینا ہے تو پورے مجمع میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے باہر جائے، مگر وہ خیر القرون تھا، وہ خیر القرون تھا، اگرچہ اصحاب رخصت ہو رہے تھے لیکن سینئر تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا۔ پتہ ہے جب پورے مجمع میں دمشق میں اعلان ہوا کہ دل میں کینے رکھنے والے اور رشتے توڑنے والے محفل کے باہر نکلیں، تو پوری محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جائے سوائے ایک جوان کے۔ وہ جوان اٹھا اور اٹھ کے جانے کے بعد فوراً گھر پہنچا، اپنی پھپھی کے پاس گیا، کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی۔ وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا۔ تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا۔ آپ مجھے بتائیں یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی، ہماری محفل کا حال تو یہ ہے اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں، پھر کہاں دعا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے جاتے تھے تو جاتے تھے بھیگ کے آتے تھے، پہلے کے مولانا لوگ ایسے تھے۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن لو، مولانا تو اب بھی ویسا ہی مولانا ہے، تمہارے دل کہاں ہے؟ آمین کہنے والوں کے دل کہاں ہے؟ دل میں بغض ہے، کینے ہے، حسد ہے۔ اور ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں، اب توجہ کرنا، جب پھپھی کے لیے، بھائی کے لیے، چچا کے لیے دل صاف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائیں، اور جو ماں باپ کی بد دعا لیں، جو ماں باپ کو تڑپائیں، ماں باپ کو سسکیاں لینے پہ مجبور کریں
کسی کے ماں باپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برتن جھاڑو کر کے اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھو، جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے، یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے، روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب عام بندوں کو خوش کرنے پر، عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے، تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا، ایک طبقہ داڑھی کی طرف تو آ گیا، ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا، لیکن جب ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو، ان کی نجی زندگی میں دیکھو تو ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ پر ہزاروں تقریریں ہوتی ہے، درجنوں تقریریں ہوتی ہے، اثر کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ چلیں دوسروں نے جو کہا ان کو چھوڑیں، مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کی کیا اہمیت؟ وہ کیا مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہم مسلک کا نعرہ، ہمارا حال یہ ہو گیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں جہاں اشداء علی الکفار ہے، وہیں پر رحماء بینہم بھی ہے۔ ہم نے اشداء علی الکفار کو ہائی لائٹ کیا، کرنا بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن شاید ہم نے رحماء بینہم کو بلا دیا۔ اسی لیے جو نرمی ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے، بعض لوگوں میں، بعض کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، بعض لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ گئی۔ نعرہ تو لگائے گا جلسے میں، مسلک اعلیٰ زندہ باد، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے، بس کر، تجھے کتنا پیسہ دوں دوائی کے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی لکھتے ہیں، ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو۔ توجہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں نا میرے بھائیوں ہاتھ، تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے۔ کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو تو کر لے۔ فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں، گھنٹوں اس کو پٹا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، اور ادھر بوڑھی ماں انتظار کر رہی، میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے، مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے۔ یہ حالات ہیں، بوڑھے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں، دوستوں کے پاس رات کے 3-3 بجے تک بیٹھ رہے ہیں، انٹرنیٹ لے کر کے رات کے 3-3 4-4 بجے تک بیٹھے، ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ سنو، میرے امام لکھ رہے، امام اہل سنت، کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد بات کا طریقہ کیا ہو؟ اے بڈھی، اے بڈھا، ڈوکری ڈوکرا، یہ سب نہیں، بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کا انداز ہے۔ کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں،
माल हो, मलाल हो, ये हो, इख्तिदार हो, सब कुछ हो, अगर माँ बाप की रजा उसके दामन में नहीं है, माँ बाप की खुशी उसके दामन में नहीं है, उससे बड़ा नाकाम इंसान कोई नहीं। माँ बाप का दिल दुखाने वाला एक दिन ज़वाल पजीर जरूर होगा, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला एक दिन जिल्लत के घाट जरूर उतरेगा, माँ बाप के दिल को अजियत पहुंचाने वाला, माँ बाप की बद्दुआ लेने वाला एक दिन बर्बाद जरूर होगा। अल्लामा ज़मख़शरी आखिरी उम्र में लंगड़े हो गए थे, लंगड़े। तफसीर कशाफ का मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी लंगड़े हो गए। किसी ने पूछा, हजरत इतने बड़े मुफस्सिर कुरान, इतने बड़े आलिम, आप लंगड़े हो गए? फरमाया, ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। मेरा बचपना था, बचपने में माँ की जबान से बद्दुआ निकल गई। और याद रखना, माँ बाप की दुआ भी असर दिखा के रहती है और बद्दुआ भी असर दिखा के रहती है। अल्लाह के बंदो, ज़मख़शरी कहते हैं कि एक दिन मैं बचपने में चिड़िया के साथ खेल रहा था। चिड़िया के पाँव में मैंने धागा बांध रखा था और चिड़िया को छोड़ देता और वो उड़ती चली जाती, फिर चिड़िया को धागे से पकड़ लेता, फिर वो मेरे पास आ जाती। ऐसा हुआ कि चिड़िया को मैंने छोड़ा और वो जाके घोंसले के अंदर घुस गई और पैरों से घोंसला पकड़ के बैठ गई। मैंने खींचा खींचा खींचा, नहीं निकली, जोर लगाया तो चिड़िया की टांग जो है वो धागे में आ गई। मेरी माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा, ज़मख़शरी तूने एक चिड़िया का पैर तोड़ डाला। माँ के जज्बात थे, जज्बात में जबान से निकल गया, तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, अल्लाह तेरा पैर तोड़ दे। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि ये मेरी माँ की ज़बान से निकले हुए अल्फाज थे। पूरी ज़िंदगी उसका असर नहीं ज़ाहिर हुआ, लेकिन मरने से पहले पहले माँ का दिल नहीं दुखाया था, माँ को तकलीफ नहीं पहुँचाई थी, माँ को अजियत नहीं पहुँचाई थी। लेकिन एक चिड़िया के मामले में जज्बाती होकर माँ से ज़बान से निकल गया, पूरा हुआ। तो अल्लाह के बंदो, खुशियाँ ढूंढने चले हो, नेमतें ढूंढने चले हो, बरकतें ढूंढने चले हो, तो बात दूर निकल गई। अर्ज़ क्या कर रहा था, जब तक सीने कीने से पाक नहीं होंगे, तुम्हारे सजदे और दुआएं सर के ऊपर नहीं जाएगी। एक बात अगर ना कहूं तो मेरा दिल ना भरेगा। अब आप मुझे ये बताएं, जब उम्मती के लिए दिल में कीना रखे तो उसकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती। अगर उम्मती नबी के लिए दिल में कीना रखे फिर वहां तो नमाज का तसव्वुर ही खत्म है। और कीने का असर कब पता चलता है? तवज्जो चाहता हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सादतमंद रूहों को आवाज देना चाहता हूं। कीने का तसव्वुर कब पता चलता है? तवज्जो, कीने का असर उस वक्त पता चलता है कि अल्लाह ना करे किसी के दिल में अल्लामा अय्यूब साहब के लिए कीना हो, मुफ्ती अय्यूब साहब के लिए कीना हुआ, मैंने जहां तारीफ शुरू की उसका मुंह उतरना शुरू होगा। यानी कि जिसके लिए दिल में कीना होता है उसकी तारीफ इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। कीने की ये अलामत है। नंबर 2, जब किसी के लिए दिल में कीना हो, उसकी लोग ताजीम और इज्जत करें तो भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। तो अब दुनिया में किनके सीनों में नबी के लिए कीना है? अगर तलाश करना हो तो फिर हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इल्म गैब नहीं है। लेकिन अलामतें तो है ना। जब अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब की तारीफ किसी को बर्दाश्त न हो तो हम समझते इसके दिल में कीना है। सैयद फरीद मियां की तारीफ बर्दाश्त न हो, हम समझते दिल में कीना है। हम इनकी इज्जत करें तो वो बेचैन हो जाए, समझ जाते दिल में कीना है। अब दुनिया में ढूंढो ऐसे लोगों को कि कलेमा पढ़ के भी कोई इतना बदनसीब है कि नबी के लिए कीना रखता है। तो देख लो, अगर हीरो हीरोइन के जुल्फो रुखसार की तारीफ करे तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, और नबी की नात शुरू कर दो तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। पता चला जिनको हीरोइन की जुल्फो रुखसार की तारीफ बेचैन नहीं करती, उनको वल्लैल वाले चेहरे वाले की तारीफ अगर बेचैन कर दे, फिर किसी बिरादरी का हो, किसी खित्ते का हो, किसी कबीले का हो, किसी जात का हो, किसी बात का हो, किसी भी डिग्री का मालिक हो, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता। आप देखें कितनों का बर्थडे रोज मनाया जाता है किसी को तकलीफ कुछ कहने की, लेकिन जब रसूलुल्लाह का मिलाद आता है तो कहते हैं कहां लिखा है, कहां लिखा है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो,
اتنی میلادیں تم نے ہضم کر لی، تکلیف نہ ہوئی؟ ایک آمینہ کے لال کی میلاد، ایک آمینہ کے لال کی میلاد، اور پھر میں کہتا ہوں کسی کی میلاد ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رہتی. آمینہ کے لال کی میلاد صرف کسی کی ولادت نہیں بلکہ وہ یوم انقلاب ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. کعبہ بتوں سے کب پاک ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. شیطان کا قبضہ دنیا سے کب ختم ہوا؟ اسی میلاد کے بعد.